السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 18 صفر سن 1446 مطابق 23 اگست سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع نیا تعلیمی سال۔ الحمدللہ المتفرد بالمقام الاسمى سبحانه وسع كل شيء علما وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه۔ میرے دینی بھائیوں اور عزیز دوستو، نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے اور مدارس میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہونے والی ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ باری تعالی اس تعلیمی سال کو علم و حکمت اور توفیق و کامیابی کا سال بنائے۔ عنقریب تعلیمی ادارے طلبہ عزیز کے لیے اپنے دروازے کھولنے والے ہیں تاکہ وہ علم و معرفت کے چشمے سے سیراب ہوں، اپنی علمی پیاس بجھائیں اور باری تعالی سے برابر یہ دعا کرتے رہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دے۔ بلا شبہ اسلام میں علم نافع کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ علم نافع کے ذریعے دونوں جہان کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ علم سے ذہن کو روشنی اور فکر کو وسعت ملتی ہے۔ الغرض انسان جن چیزوں کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے ان میں علم سب سے افضل اور اعلیٰ چیز ہے، اور آدمی جن نعمتوں کے لیے محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے ان میں علم سب سے گراں قدر اور بہترین نعمت ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہوں میں سے کوئی راہ آسان کر دیتا ہے۔ محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عموم کا فائدہ دے رہا ہے اور اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور خدمت خلق کے لیے جو بھی علم حاصل کیا جائے یا جس شعبے اور جس فن میں محنت کی جائے ہر ایک پر اجر ہے، خواہ وہ قرآن و حدیث، زبان و ادب اور حکمت و فلسفہ کا علم ہو یا طب، فزکس، انجینئرنگ، کیمسٹری اور خلائی امور وغیرہ کا علم ہو۔ الغرض جو بندہ رضائے الہی کے لیے کوئی بھی مفید علم حاصل کرے گا اور اخلاص کے ساتھ علم کے کسی بھی شعبے میں محنت کرے گا تو اس کو بہترین اجر و ثواب حاصل ہوگا اور باری تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ بہت زیادہ بلند ہوگا۔ بلا شبہ علم کی بدولت دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، معاشروں کو ترقی ملتی ہے، تہذیب و تمدن کی بنیاد مستحکم ہوتی ہے، ترقیاتی منصوبے مکمل ہوتے ہیں اور ہر میدان میں پیش قدمی حاصل ہوتی ہے۔ عزیز طالب علموں، یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ علم نافع کا حاصل کرنا عبادت ہے۔ علم کی بدولت تمہیں خود بھی فائدہ حاصل ہوگا، تمہارے سماج کو بھی نفع ہوگا اور تمہارے وطن کو بھی ترقی حاصل ہوگی۔ بچپن میں علم شعور و سلیقہ عطا کرتا ہے اور بڑے ہونے کے بعد آدمی کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، اس کے اخلاق کو پاکیزہ بناتا ہے اور اس کے کردار کو اعلیٰ بناتا ہے، رب کریم کی عبادت کا صحیح طریقہ بتاتا ہے اور دوسروں سے معاملات کرنے میں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، محنت اور ثابت قدمی کے ساتھ پڑھو، اپنے اساتذہ اور معلمات کا خوب احترام کرو اور ان کی کوششوں کی قدر کرو، کیونکہ وہ تم کو علمی بلندی تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ محض تمہارے فائدے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور تمہاری ترقی کے لیے فکر مند ہیں۔
اور میرے عزیزو، گندے دوستوں اور برے ساتھیوں سے دور رہو۔ اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کی حفاظت کرو۔ تم اپنا مستقبل کیسے ان کے ہاتھ میں دے سکتے ہو اور ان کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو جہالت اور ناکامی کی تاریکیوں میں گھسیٹ سکتے ہو؟ ایسا ہرگز مت کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے نصیحت حاصل کرو، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اساتذہ کرام و معلمات محترمات، آپ حضرات پر نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے۔ طلباء کی عقل و سمجھ کو پختہ بنانے اور ان کی شخصیت کو نکھارنے کی ذمہ داری ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، جیسا کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص نگراں اور ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کی بابت پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات ہمارے مدارس کو خیر و نیکی کا مینارہ اور اخلاق و کردار کا گہوارہ بنا دیں، جو الفت و محبت اور تعاون و ہمدردی سے معمور ہو، اور بد اخلاقی، بیجا سختی اور دھونس و دھمکی سے پاک ہو، اور اپنے طلباء کو غیر حاضری، تاخیر، اسی طرح ہر قسم کی خیانت سے ڈرائیں، اور اس سلسلے میں ان کے لیے بہترین نمونہ اور مثال بنیں، تاکہ ہمارا یہ تعلیمی سال مفید اور نتیجہ خیز ہو اور بالکل پرسکون اور مامون ثابت ہو۔ بچوں کے سرپرست اور ان کے ماں باپ، تعلیم و تربیت کا حلقہ آپ کے تعاون کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، لہذا اسے کامیاب بنانے کی پوری کوشش کریں۔ بچوں کی تعلیمی صلاحیت کا جائزہ لیتے رہیں، ان کے لیے ہر وہ چیز مہیا کرنے کی کوشش کریں جو تعلیم میں معاون ہو، پھر ان کی ہمت بڑھانے سے کبھی غافل نہ ہوں، ان کے ساتھ اپنا دل بڑا رکھیں، صبر کریں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، تاکہ تعلیمی میدان میں انہیں امتیازی مقام حاصل ہو اور آپ کو ان کی کامیابی پر خوشی حاصل ہو اور ملک و ملت کو ترقی ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ان کو اخلاص و للہیت، علمی ترقی اور دونوں جہان کی کامیابی عطا فرما، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔